آمین۔ الحمد لک یا رب العالمین، والصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ وفی مقام آخر انما قوله النبی الکریم الامین، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ پھر پیار نال الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ صدر ذی وقار، عاشق نبی مختار، گلشن حضرت شیخ القرآن دی بہار، صاحبزادہ والا شان پیر طریقت، میرے انتہائی قابل قدر اور قابل فخر بھائی حضرت علامہ پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، معزز مشائخ و علماء کرام اور نہایت ہی کرم فرما محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دی اس جامع مسجد دے خطیب میرے انتہائی قابل قدر عزیز فخر الخطباء حضرت صاحبزادہ محمد حسان اورنگزیب قادری زیدہ شرفہ نے ٹیلی فون تے بڑی ہی محبت دے نال اس خواہش دا اظہار فرمایا کہ میرے والد گرامی عاشق رسول
عالمی مبلغ اسلام آل سنت دے بے باک ترجمان او عظیم خطیب جدوں بارگاہ رسول وچ وکیا پھر دنیا دی کوئی طاقت انہوں خرید نہ سکی. حضرت علامہ مولانا محمد اورنگزیب خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ داللہ سالانہ عرس پاک میری خواہش ہے، میرے دوستاں دی خواہش ہے کہ اس بزم وچ تو بھی حاضر ہو. میں اپنے واسطے سعادت سمجھدیاں وعدہ کیتا، اگرچہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب سی، مگر یہ خدا دا شکر ہے میرے تے کہ طبیعت میری جتنی بھی خراب ہوئے نیت میری آخر دم تک ٹھیک رہندی ہے. آپ حضرات نے تلاوت سنی، سرکار دیاں غلاماں کولوں سرکار دیاں نعتاں سنیاں. سادات دے گلشن دے ایک عظیم پھول حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید اجمل حسین شاہ صاحب نے تھانوں عزیز آباد تو چک کے مدینہ پاک پہنچایا. شعر پڑھیا تے شعر پڑھن دا حق ادا کیتا، قرآن پڑھیا تے قرآن پڑھن دا حق ادا کیتا. اللہ شاہ صاحب دی آواز وچ انداز وچ بیان و کلام وچ لافانی برکتاں پیدا فرمائے. کثیر تعداد وچ علماء جلوہ فرما نے. فردن نام لینا میرے واسطے مسئلہ بن جائے گا، ورنہ سچی بات ہے وے یہ بزم میں ہے جام جم نہیں ہے. یہ بزم میں ہے جام جم نہیں ہے، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے. یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے. کسی خطیب دے حوالے میں کر دیو گھنٹے 2 گھنٹے تے آرام نالو گزار جائے گا. انہاں دی شفقت تے مہربانی ہے، انہاں ساریاں وڈیاں اس چھوٹے نو چنے ہیں بس تو کچھ کہنا ہے. میری زندگی دا بہت سارا حصہ حضرت خطیب پاکستان علامہ محمد اورنگزیب قادری رحمت اللہ علیہ دے نال گزریا. جب تک وہ غیرہ نال رہے کدے ملاقات نہ ہوئی، ضرورت بھی نہیں سی. اور جدوں وہ سرکار دی غلامی دا پٹا گلے پایا تو میں اس دور نورانی مسجد کرتار پورہ دے اندر جمعہ پڑھاندا سا. دروازے تے دستک ہوئی، میں دروازہ کھولیا، ایک بڑا کڑیل جوان دروازے تے کھلوتا. ابو بکر چشتی تسی ہو؟ میں کہا میں ہی ہوں. میں محمد اورنگزیب خان قادری ہوں، سابق دیوبندی اور ہون حضور دا غلام. مینوں پتہ لگیا تسی پنڈی دے آئے ہو. میں بھی نمی توبہ کیتی ہے تے خیال ہے سی کہ پہلی ملاقات کسی حضور دے غلام نال کر لاں. یہ آغاز ہویا ساڈا.
باتاں ہوئیاں انہاں اپنا دسیا میں وہ مسلک کیوں چھوڑیا ہے، میں سنی کیوں آیا میں انہاں کی ویکھیا ہے، کی گستاخیاں سنیاں نے، کی بے ادبیاں دیکھیاں نے، انہاں سے میں آگاہ کیتا۔ میں باہماں کھول کے آکھیا برا سینے لگ جا، چھتری دی کام ہو سی، جوندیاں میں نوکر مویا مٹی بھی غلام ہو سی۔ میں کہا میرا گجرات دے علاقے نال تعلق ہے تے گجرات دی مٹی جو وفا بڑی ہے، بے شک بے شک، انہوں کچے کڑے تے بھی ترنا پوے تے چار جاندی ہے، تے اے محبت رسول دی دوستی ہے، انشاءاللہ ادھے چ بڑی برکت ہوئے گی۔ کچھ دیر بیٹھے تے میں نو کہن لگے کہ ہن اکثر ملاقات ہوندی رہے گی، میں نو اجازت دے میرا پروگرام ہے، میں پروگرام تے جانا ہے۔ میں کہ بھائی کتھے پروگرام ہے؟ کہنے لگے چکوال شہر میرا پروگرام ہے۔ میں کہ بڑا عجیب اتفاق ہے، میرا بھی آج چکوال شہر پروگرام ہے۔ میں کہ تھوڑا پروگرام کتھے؟ انہاں دسیا فلاں جگہ تے۔ تیرا کتھے؟ میں کہ حضور شیخ القرآن پیر سید محمد زبیر شاہ صاحب کو۔ کہنے لگا یار ایک گل بڑی ماڑی نہیں، بتوں شاہ صاحب کو جاویں تے میں ادھر جاواں، میں ادھر نہیں جانا، میں بھی ہن شاہ ہوراں کول جانا۔ مولانا تے میں اسی دوویں چکوال پہنچے، اڈے تو مولانا نے رکا لکھیا جتھے انہاں جانا سی کہ جناب میں چکوال تے پہنچ گیا، لیکن چونکہ میری اج پہلی یاری تے دوستی لگی ہے صاحبزادہ ابو بکر نال تے او جا رہے نے پیر زبیر شاہ صاحب کول، پھر رب نو منظور ہویا کہ دریا آواں گا اج میں بھی شاہ صاحب کولے جانا ہے۔ یہ ساڈا آغاز ہویا۔ حضرات محترم واللہ باللہ میں مسجد وچ موجود ہاں اور باوضو ہاں، جب تک مولانا ساڈی جماعت نہیں سن آئے، بڑا منہ زور خطیب سی، بڑی گندی گندی زبان ساڈے خلاف استعمال کرتے رہے ہیں، کیونکہ اس جماعت نال وابستہ سن جنہ دے سینے چ رسول دا ادب نہیں، ساڈا ادب کی ہونا ہے۔ مگر جدو سنی ہوئے پھر کوئی بندہ انہوں خرید نہیں سکیا، نہ جھکے نہ وکے، اپنی زندگی رسول اللہ دے نام لا دیتی۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے اکھاڑیاں چ گئے، بڑے بڑے پروگراماں تے گئے، اساں تقریباً ادھے یورپ دا دورہ کٹھا کیتا، ہالینڈ، بیلجیم، ناروے، ڈنمارک، انگلینڈ، مختلف ملکاں چ گئے، سرکار دے تذکرے، سرکار دا ذکر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دنیا دی کوئی طاقت مولی محمد اورنگزیب قادری نو نہیں خرید سکی۔ مولانا سنی ہونے تو پہلے جتنے سخت سن، سنی ہونے تو بعد اتنے نرم ہو گئے سن۔ سرکار دا ذکر ہونا رو پینا مولانا اورنگزیب قادری نے۔
تسی حیران ہو گئے. ایک مرتبہ میں پاکستان سا محرم وچ انگلینڈ نہ جا سکیا تے مولانا انگلینڈ دے دورے تے سن. ساڈا اور انگلینڈ دا کوئی 4 گھنٹے دا فرق ہے. مینوں فون آیا, السلام علیکم, اورنگزیب بول رہے ہیں, کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہے یار, اس باری میں انگلینڈ تے تو پاکستان ہے, آج 10 محرم ہے. ابو بکر رون تے بڑا دل پیا کردا ہے, سارے ستے ہوئے نے, یار تو فون تے تقریر کر, میں فون تے سننا چاہنا. پھر ڈھائی مار کے روئے. میں کہ انہوں مصطفیٰ دی محبت دا جام مل گیا. یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. مولانا پھر ساری زندگی رسول اللہ دے دین دا پیرا دیتا اور خوب دیتا اور خوب دیتا. حضرت مولانا محمد اورنگزیب خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ جدوں سرکار دا ذکر ہونا عجیب کیفیت ہو جانی. مینوں ایک بار فرمان لگے, بھائی میں تینوں ایک گل سناواں. میں کہا جی فرماؤ. کیونکہ میرے ابا جی انہوں نے بیٹا کہندے سن, اور مولانا بھی ابا جی نو ابا جی کہندے سن, اور ابا جی فرماندے سن اورنگزیب بھی میرا بیٹا ہے. تو بڑا پیار سی. مولانا مینوں کہن لگے, یار میں تینوں ایک درد بری بات سنانا چاہنا. میں کہ سناؤ. فرمان لگے, جمعے تے میں اعلان کیتا کہ میری مسجد بن رہی ہے اور مسجد دا مینار بنانا ہے, مخیر حضرات چندہ پیش کرو. لوگوں نے چندہ دیتا. میں جمعہ پڑھا کے اپنے پروگراموں سے چلا گیا. جمعرات میں واپس آیا تو خادم مسجد نے مینوں کیا کہ مولانا محلے دی فلاں بوڑھی عورت جیڑی ہے نا, وہ 5-6 چکر لگا چکی ہے, تھوڑے پوچھدی سی. میں دسیا کہ وہ دورے تے گئے ہوئے نے, پھر وہ واپس چلی گئی. وہ شاید کوئی ضروری کام ہے, اجازت ہوئے تو میں بلا لیا. میں کیا بلا لیا. خادم گیا, اس عورت نے بلا کے لے آیا. عورت آ کے کہنے لگی, مولوی اورنگزیب صاحب تھوڑی مسجد دا مینار بن رہا, تساں اعلان کیتا ہے پچھلے جمعے تے, تو میں کئی چکر لائے نے, ملاقات نہیں ہوئی. میں مینار واسطے چندہ پیش کرنا چاہتی سا. میں آخیا مائی کی تو چندہ لے کے آئی ہے. مائی نے اپنے دوپٹے دا کونا کھول کے وچوں 20 روپے نکالے. 20 روپے نکال کے, مولوی اورنگزیب اے میری طرف چندہ قبول کر. مولانا بڑے حاضر دماغ سن, مزاحیہ بھی بڑے سن. فرماندے نے, میں آخیا مائی 20 روپے دین واسطے 100 روپے دی تو جتی گسائی ہے, اتنے چکر تو لائے نے, تے 20 روپے تو خادم مسجد نو دے دیں دی, وہ مینوں دے دیندا. یہ بار بار پھیرے لا کے تے جگے جو 20 روپے. مائی رو کے کہنے لگی, مولوی اورنگزیب میری گل ذرا غور نال سن لے. جدوں جمعے تے تو اعلان کیتا نا پتر, تے رات پئی تے خواب وچ مینوں کملی والے دی زیارت ہوئی. مینوں امام الانبیاء سرور عالم نے فرمایا, بی بی مولوی محمد اورنگزیب قادری دی مسجد دا مینار بن رہا ہے, جا تو بھی 20 روپیہ چندہ دے. کیونکہ حضور نے تھوڑا نام لیا سی نا جی, تے میں چاہتی سا کہ پیسے تھوڑے ہاتھ وچ دیواں. سرکار دے لباں تے تھوڑا نام آیا سی نا جی, تے میں چاہتی سا
کہ امانت تھوڑے تک پہنچ جائے. مولانا فرماندے نے میں انہوں آخیا مائی میں تو کی کہانیاں سنانی ہے. نبی پاک مدینے تو پینڈا کیتا اتنا لمبا سفر کیتا تے تینوں آ کے آخیا 20 روپے دے. حضور فرماندے لاکھ روپیہ دے 2 لاکھ روپیہ دے. یہ 20 روپیہ واسطے حضور مدینے تو تیرے گھر آئے نے. مولانا رو کے کہندے سن مائی دی اکھاں چ خون آ گیا. مینوں کہن لگی اورنگزیب ہوش نال گل کر جے زہرا دے بابے نو تیرے مینار دا پتہ ہے نا تے میری غریبی دا بھی تے پتہ ہے نا. تیرا محلہ بڑا وسطا ہے کروڑ پتیے لوگ موجود نے کسی اور نو تے حضور نے نہیں آکھیا. حضور نے اس غریب نو آکھیا 20 روپیے دے. اگر تیرے مینار دا رسول نو پتہ ہے تے میری غربت دا بھی پتہ ہے. میرا مقدر ویک رسول دیا لبا تے تیرا نا ہے تے مینوں رسول نے آکھیا دے. مولانا فرماندے سر بھائی میری چیخاں نکل گئیاں. میں مائی دا پیر پکڑ کے آکھیا مائی مینوں معاف کر دے. کہندی ہے موری نے بیٹے نخرے نہ کر رسول اللہ نے تیرا نام لیا سی تاں تیرے ہاتھ میں پیسے پڑھانا چاہتی سا. اللہ اکبر. اتنا صاحب درد خطیب اتنا غم رکھن والا خطیب. بعد مرتبہ دوران خطاب مولانا اورنگزیب دیاں ہچکیاں بن جانیاں رونا. مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا سعید احمد اسد صاحب فیصلہ آبادی آپ مینوں فرمان لگے ابو بکر یار میں مناظر آدمی ہاں تے مناظر بندے بندے ترکڑے ہوندے نے تے دل گردہ ہوئے تاں بندہ مناظرہ کر سکتا ہے. دشمن دی اکھ وچ اکھ پا کے گل کرنی ہوندی ہے تے میرا دل بڑا سخت ہے تے پتھر دل ہے تے میری والدہ فوت ہو گئی میں پھر بھی رویا نہیں ہاں. میں اتنا سخت دل دا مالک ہاں پر میں قسم چک سکنا ہے میں تیری تقریر جدوں بھی سنی ہے میں ڈھائی مار کے رویا ہے. یار پتہ نہیں تینوں رسول اللہ دا کی تیرے تے کرم ہے. تو میلاد پڑھے تاں بھی میں رونا ہے تو 11ویں بیان کرے تاں بھی میں رونا ہے. تے کہنا ہے چاہنا میری والدہ دا سالانہ آ رہا ہے تے واسطہ ہی جلسے تے آویں مینوں پتہ ہے تو مینوں اتھے روا لے گا. پھر مولانا نے میرا اعلان آپ کیتا تے کہنے لگے میں صرف اس واسطے بلایا میری ماں مر گئی سی تے میں نہیں رویا. لیکن اے او خطیب پاکستان دا جدی ہر تقریر وچ میں روندا رہا ہے لہذا میں بلایا. پھر وہ سیڑیاں بھی موجود نے اور رنگ ہی وکھرا سی وہ کیفیت ہی وکھری سی جدوں محفل خطاب ہو رہا سی. یہ سرکار دیاں کرم نوازیاں جس نو حضور چان پسند کر لیں جس تے کرم کر دیں. اللہ اکبر. 2006 میرا خطاب سی خانقاہ ڈوگراں شریف. بہت سارے دوستانوں پتہ ہے علماء کرام بھی جان دینے. تسی نیٹ تے لکھو نا خانقاہ ڈوگراں شریف دے پروگرام عرس محدث عبدالوی تو سارے پروگرام میرے آ جان گے. 2006 وچ میں عشق رسول تے بول رہا سا خانقاہ. غازی مرید حسین بھلے کرے آلے والے انہوں دا میں ذکر کر رہا سا. شاہ صاحب ایک کیفیت سی ایک رنگ سی. وہ تسی نیٹ تے میرا خطاب ضرور سنے ہو خدا موقع دے وے. بس ایک تار ایسی ملی ہوئی سی کہ دوران خطاب نبی پاک محفل بھی تشریف لے آئے. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. علماء اور مشائخ کوئی میرا متھا چوم رہا ہے کوئی میرے قدم چوم رہا ہے کوئی میرے ہاتھ چوم رہا ہے کوئی قدمت گریا ہوا ہے. فلم والے فلم بنانی مشکل ہو رہی ہے. عجیب کیفیت ہے. اس دن بہت سارے لوگوں نے میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں
آج تو بعد تیرا پیرا میں آپ دیاں گا. پھر مولانا اکاڑوی دی تقریر وچ بڑے بڑے حملے ہوئے, گولیاں چلیاں, لوگ سٹیج چھوڑ کے نس گئے, مگر لوگوں نے ویکھیا کہ مولانا اکاڑوی کرسی تو اٹھ کے میز تے کھڑے ہو گئے اور فرماندے سن, او نجدیو, اوے محمد شفیع ادھر کھڑا ہے ادھر, اور سن لو ابھی امریکہ میں وہ گولی تیار نہیں ہوئی جو محمد شفیع کو مار سکے, کیونکہ میرا رکھوالا مدینے والا حضور نے پھر خوب پیرا دیتا ہے, خوب پیرا دیتا ہے. مولانا کوکب نورانی ملاقات ہوئی, میں پوچھیا جناب تھوڑے ابا جی دا آخری وقت کیسا سی؟ کوکب صاحب کہنے لگے, ابو بکر صاحب یہ نہ سمجھیو کہ میرا باپ ہے, میں بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے ہیں. دل دے مریض سن, ہسپتال سن, ڈاکٹراں نے حرکت تو منع کیتا ہویا سی. میں کئی دنوں میں جگراتا سی, کرسی تے کول بیٹھا تھا, میری اکھ لگ گئی. تھوڑی دیر بعد میری اکھ کھلی تے مولانا بیڈ تے دوزانو ہو کے بیٹھے ہوئے اور قصیدہ بردہ شریف دے کوئی شعر پڑھ رہے سن. میں جلدی نال کندھے پکڑ کے آکھیا, ابا جان دل دے مریض ہو, ڈاکٹر حرکت تو منع کیتا ہے, تسی تو دانو ہو کے بیٹھے ہو. تے مولانا اکاڑوی نے انگلی نال اشارہ کیتا, خاموش. کہنے میں چپ کر گیا. پھر ابا جی نے ٹک ٹکی لگا کے دروازے وال ویکھنا شروع کر دیتا. کوکب صاحب کہندے نے پھر اعلی حضرت دی کسی نعت دے چند شعر پڑھے. پھر مولانا اکاڑوی دروازے وال ویکھ کے کہنے لگے, بڑا چاہے زیارت دا, بڑی حسرت ہے ویکھن دی, بڑا چاہے زیارت دا, بڑی حسرت ہے ویکھن دی, کتے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ, کتے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ, کتے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں. کوکب صاحب کہتے نے پڑھ رہے نے دروازے وال ویکھ رہے نے, پڑھی جا رہے نے. خدا دی قسم 3 مرتبہ اپنا سر بیٹھ کے جھکا کے مولانا کہندے نے, بڑی مہربانی حضور, بڑی مہربانی. اللہ اکبر. بڑی بندہ نوازی کی کہ وقت نظر پائے, بڑی بندہ نوازی حسنین دے نانا بڑا کرم, بڑی مہربانی, بڑی بندہ نوازی کی کہ وقت نظر آ پائے. اب ذرا ٹھہرو, ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ, ذرا ٹھہرو
مولانا اورنگزیب خان قادری رحمت اللہ علیہ ساری زندگی دا زیادہ حصہ دشمنوں چ گزاریا، پر جب عاشق وال آ گئے پھر ساری زندگی مدینے وال منہ کر کے کہندے رہے مینوں سارے ناواں تو سرکار دا نام سونا، مینوں سارے سرکار دا نام سونا، مینوں سارے عزیز آباد تے گردو نوا والو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں اپنا حال پیا بیان کرنا ہے، میرا زندگی دا تجربہ جدوں تقریر کردے ہاں میری اکھاں وچ آنسو آ جاندے نے، ایویں نہیں آندے، کوئی آندا تے آندے نے۔ محمد ابو بکر صاحب چشتی ساری زندگی نبی کریم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ سنیا اے نعرہ یاد کران واسطے تے رضوی نے اپنی جان قربان کی تھی، اے نعرہ نہ بھولے ہو، اے نعرہ جنازے وچ لگا سکتے ہو، اے نعرہ مسجد وچ لگاؤ، اے نعرہ ممبر تے لاؤ، اے نعرہ شادی تے لاؤ، کوئی منع نہیں کر سکتا۔ یہ نعرے کا مطلب ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہاں، آقا تسا بلایا میں حاضر ہاں، جان چاہیے لبیک، مال چاہیے لبیک۔ علامہ رضوی تیری قبر تے خدا کروڑا رحمت نازل کرے۔ زندگی دی جڑی آخری تقریر ہے رضوی صاحب دی، انہوں غور نہ سنیو، اعلیٰ حضرت دا شعر ہے انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا، لیکن رضوی صاحب جڑی زندگی دی آخری تقریر کیتی ہے ایک باری بھی نہیں آکھیا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا۔ میری بیٹی مینوں کہندی ہے ابو اعلیٰ حضرت شیر تے انہیں جانا، یہ بار بار انہیں جانا انہیں مانا۔ میں کیا بیٹی خدا دی قسم ہے میرا وجدان پہ کہتا ہے فاطمہ دا بابا سامنے آ گیا، اللہ اکبر۔ ایک
واری بھی نہیں آکھیا انہیں جانا انہیں جانا او انہیں جانا علماء پکڑ رہے تھے رضوی صاحب کہے انہیں جانا میں کیا مصطفیٰ پردے جا کے سامنے آ گئی ہے رضوی دیکھ کے کہہ رہے ہیں انہیں جانا انہیں مانا تلقا غیر سے میں رضوی صاحب دا کلپ سن رہا سا کہ رات دا ٹائم سی سخت سردی سی کہ میں کار وچ جا رہا سا تے بڈھا جہا بندہ پتلا جہا بندہ پتلی جی باڈی پتلے جے کپڑے پا کے نا تے روڈ تے پیا پھرے تے میں کول بریک لگوا کے تے میں آکھیا بابا اے سخت سردی اسلام آباد دی تے تو پتلے کپڑے پا کے پھرنا ہے انہیں میرے بارے ویکھیا تے مینوں پہچان گیا تے مینوں ویکھ کے کہنا رہا رضوی صاحب او عشق رسول دی جڑی تو اگ لا چلی ہے نا سانوں سردی نہیں لگدی رضوی صاحب فرماتے ہیں میں آکھیا ربا تیرا شکر ہے میرا مقصد پورا ہو گیا میں کملی والے سچی امت نو جگا دیتا میں نہ کہتا رہا مصطفیٰ نال ملا دیتیاں نے نعرہ رسالت ہاتھ چاہ کے سینے دا زور لا کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت کہ حق اہل سنت و جماعت تاجدار بریلی نے کیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے وہ کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اور وزیر اعظم دیاں دعوتاں کرن والے ہو تے کھان والے ہو ٹکیاں تے وکن والے ہو ضمیر فروش ملا ہو ضمیر فروش پیرو کل قیامت نو زہرا دے بابے نو منہ کرا وکھاؤ گے کی آکھو گے جدو نبی پاک نے فرمایا ہٹ جا پرا تیرا میرے نال کی تعلق ہے میرے نال او دا تعلق ہے جنہیں میری عزت دا پہرا دیتا ہے جیڑا میرے نام پیچھے کٹ مرے ہے اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق عظمت و شان یاران مصطفیٰ تاجدار بریلی نے آکھیا اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ صحیح اور نمک رحمہ اجے بھی نہیں مانتا اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ صحیح اور نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا عزیز آباد گردوں نے والو اعلیٰ حضرت دیس سے زمین تے ایک شیر پیر نصیر الدین نصیر نے بھی کیا چراغ گولہ نے حد کر دیتی عالیہ گولہ شریف عالیہ گولہ شریف حضرت حق نصیب یا نصیب حق نصیب یا نصیب حق نصیب یا نصیب حضرت پیر نصیر نے بھی اس سے وزن تے قلم توڑ دیتی تیرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیب تیرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر کی محمد نے سفارش تو خدا مان کیا بات کیا بات کیا بات
تیرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر، وہ کی محمد نے سفارش تو خدا مان گیا، کی محمد نے سفارش تو خدا مان گیا، میرے نزدیک یہی تو شاید عقبہ ہے نصیر، حب اصحاب نبی الفت اولاد بطول۔ اچھا بھائی، خدا دے گھر وچ بیٹھے ہو، عاشق رسول مولانا اورنگزیب قادری رحمت اللہ علیہ دے عرس دی تقریب ہے، تھانوں مدینے والے دی زلفاں دی قسم دے کے میں پوچھنا ہے، کیا رضوی بابے دا جنازہ ویکھ کے تن کو شک رہ گیا ہے مدینے جو خیر کے میں اینڈ خیر ملدا جے مدینے جو؟ کل قیامت قرآن اللہ فرماندا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت نو آواز اوے مجرمو ایک پاسے ہو جاؤ، حضور دے نا تے کھان والے ہو، حضور دے نا تے بٹوے بھرن والے ہو، حضور دے نا تے پجارو لین والے ہو، تسا کی کیتا رسول واسطے؟ مجرم سارے ایک پاسے ہو جاؤ، اور نبی دے غلاموں آ جاؤ، اور رسول دے دیوانوں آ جاؤ، تواڈے واسطے جنت انتظار کر رہی ہے۔ ساڈی خوش نصیبی ہے کہ اسی رسول دے دامن نال وابستہ ہے۔ مولانا اورنگزیب قادری رحمت اللہ علیہ دی زندگی دا نچوڑ ہے وے کہ رسول دے دامن نال وابستہ ہو جائے، وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ ماسٹر رشید الرحمان صاحب میرے بھائی نے اور عظیم نقیب محفل نے، اور اکثر بڑیاں حسین باتاں میرے نال کردے نے، تو سچی بات ہے وے میں تے پہلے بھی زندگی حضور دیاں ٹکڑیاں تے پل کے گزاری ہے۔ سانو یار تسی کیڑے بوئے دستے ہو؟ اسی تے وکے ہوئے لوگ ہاں حضور دی منڈی چ، اسی حضور دے ٹکڑے کھا کے جوان ہوں۔ کلمے دی قسم ہے جڑا کوئی تھوڑا بڑا ہے سی نا شک رضوی دے جنازے تو بداؤ تو بھی دور ہو گیا ہے، اساں ویکھیا جی مدینے تو کہ میں خیر ملدا ہے، اوے نہ لگے ہو لبے او مارے جاؤ گے، لعنت ہو گئی، ادا نام موت ہے کہ حیات ہے؟ وہ یہ تے زندگی ہے مصطفیٰ دے، حضور دے نام پیچھے مار جا، یہ موت نہیں یہ زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ سکندر اعظم فتوحات دے چنڈے لہراندا نا، اے مارگلے دیاں پہاڑیاں کو لا کے انہیں پڑاؤ کیتا، دنیا ویکھن آئی جی، فاتح عالم آ گیا جی، سکندر اعظم آ گیا، دنیا ویکھن آ رہی ہے جی، سکندر اتنا بڑا فاتح، جڑے چمچے ہوندے نے بعد مرتبہ ایک کم خراب کر دیں، جڑے چیلے سن انہوں نے آکھیا بادشاہ بڑی تیری ٹور ہے، ساری دنیا ویکھن آئی ہے، عورتاں ویکھن آئیاں نے، مرد ویکھن آئے نے، بچے ویکھن آئے نے، اے پہاڑی ہوتے ایک فقیر اپنی کلی چ بیٹھا ہے، وہ بڑا مغرور ہے، وہ تھلے لتھے ہی نہیں، وہ تینوں ویکھن نہیں آیا، سارا جگ تینوں ویکھن آیا ہے۔ پرانے بادشاہاں دے عقائد بڑے چنگے ہوندے سن، انہیں آکھیا بکواس بند کر بھوک نہیں کتیا، کوئی ایسا بھی تی ہونا چاہے دے جنہوں میں ویکھا ہوں۔ انہیں آکھیا کوئی یہ وجہ ہونا چاہیے جنہوں میں ویکھ کے آواں۔ رات پئی سکندر اٹھیا، تلوار پکڑی، پہاڑی چڑھیا، فقیر دی کلی دے قریب گیا تے اندروں آواز پہ آوے اللہ اللہ
جل جلالہ و من والو. سکندر نے آہستہ جی دستک دیتی. فقیر دی آواز آئی کون ہے؟ کہنا بابا جی بوا کھولو میں سکندر ہاں. فرمایا ٹر جا میں کلندر ہاں. انہیں آخیا جی دروازہ کھولو میں سکندر ہاں. فرمایا ٹر جا میں کلندر ہاں. انہیں آخیا جی قسم لے لو میں بادشاہ بن کے نہیں آیا غلام بن کے آیا. ساری دنیا مینوں ویکھن آئی ہے تو میں تھانوں ویکھن آیا تو مہربانی کرو کرم کرو ہن دروازہ کھولو. فقیر نو رحم آ گیا. فقیر نے کنڈی کھولی. سکندر فقیر دیاں پیراں چ بہ گیا. کہن لگا واہ چس آ گئی ہے ویکھ کے. اچھا بابا جی میرا ایک چھوٹا جہا سوال ہے. فرمایا تو بڑا سوال کر. سکندر کہنے لگا میں پوچھیا کون ہے؟ تے تو آکھیا ہے میں سکندر ہاں دروازہ کھولو. تے میں آکھیا میں کلندر ہاں دروازہ نہیں کھولنا. سکندر کہنے لگا بابا جی بس اتنا تے دس دیو اس سکندر اور کلندر وچ کوئی فرق ہے؟ آئے ہائے. فرمایا بھائی سکندر نو بھی اللہ نے بنایا ہے کلندر نو بھی اللہ نے بنایا ہے. سکندر نو بھی رب پیدا کیتا ہے کلندر نو بھی رب پیدا کیتا ہے. انہوں بھی رب نے شان دیتی انہوں بھی رب نے شان دیتی. انہوں بھی عزت رب نے دیتی انہوں بھی رب نے دیتی. انہیں آکھیا پھر فرق تے کون ہویا؟ فرمایا پتر فرق زمین آسمان دا. انہیں آکھیا بابا جی پھر فرق کی ہے؟ جدو سکندر نو بھی رب نے بنایا کلندر نو بھی رب نے بنایا پھر فرق کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا فرق بڑا ہے. انہیں آکھیا کی؟ فرمایا سکندر مر جائے تے فنا ہے کلندر مر جائے تے بقا ہے. ساری زندگی قرآن پڑھایا تے شیخ القرآن اکھوایا تے قبر اتھے بنی جتے ہندو مردے ساڑدے سن. تے ایک دن بھی قبر تے کسے جا کے قرآن نہیں پڑھیا. اور مولی اورنگزیب زندگی دے چند سال ہی قرآن پڑھیا رسول دے پیار وچ. آج ساری دنیا مولی اورنگزیب نو سلام کر رہی ہے. تسی کیوں آئے ہو میں کیوں آیا؟ میں اپنے اس بتیجے نے مبارکباد اولاد اچھی ہوئی ہوندی ہے جڑی وڈیاں دا نام زندہ رکھے. میں اہل محلہ نو سلام پیش کرنا جنہاں اپنے خطیب نہ تعاون کر کے اتنے بڑے پروگرام دا اہتمام کیتا مگر انہاں دا کمال کوئی نہیں. ادا ایک وعدہ ہے وعدہ کی ہے. فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. پیار نال میں ان شاہ صاحب بڑا آواز تے نہیں یہ جوان نے میں بڑھا ہو گئے ہیں اے ہیرو نے میں زیرو ہاں میرے کو آواز تے کوئی نہیں. پر جی اللہ نے سر شہر نو دیتی ہے بے سرا میں بھی نہیں ہوں. اللہ میں تو سینے میں لیے بیٹھا ہوں طوفانوں کو تو میرے دل کے دھڑکنے کا گلہ کرتا ہے. اللہ اللہ سلامت رکھے. یہ دعاواں میں سمجھنا ہے حضور شیخ القرآن غزالی زمان علامہ پیر سید محمد زبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. فیضان حضور قبلہ پیر سید محمد زبیر شاہ صاحب. فیضان حضور محدث اعظم پاکستان. فیضان حضور محدث اعظم پاکستان. حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید محمد ریاض الحسن شاہ صاحب. حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد ابو بکر صاحب چشتی. علماء اہل سنت. حضرت پیر اجمل شاہ صاحب دے والد گرامی
میرے وہ چچا سن، ابا جی نال بڑی دوستی، بڑا وقت گزاریا۔ سچی بات ہے کہ یہ جڑا میرا بیان ہے یہ میری چاشنی نہیں، انہی کا فیض ہے، ان کی دعائیں شامل ہیں۔ فقط پروں کے سہاروں پہ اڑ نہ سکتا تھا، میرے عروج میں ان کی دعائیں شامل ہیں۔ میرے بیان میں یہ میری چاشنی تو نہیں، انہی کا فیض ہے، ان کی عطائیں شامل ہیں۔ اللہ انہوں دا فیض جاری رکھے، اللہ تعالیٰ ہر ایک نو اپنے بزرگاں دی یاد منان دی توفیق دے۔ حضرت قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب میرے عظیم بھائی نے، کرم فرما نے، مہربان نے، اور میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ سنوں ایک سبق دیتا ہے کہ پتر تلسی باں اصیل دی پھولے سے چھو جائے، آپ نے بھائے عمر بھر بیٹوں کو کہہ جائے۔ فرمانے سن میری یاریاں دا لحاظ کرے ہو، میرے تعلقات دا خیال رکھیو۔ الحمدللہ مولانا اورنگزیب ابا جی نو ابا جی کہندے سن، تے اے پاکستان پورے وچ، دنیا پوری وچ ایک مولی اورنگزیب ہی سی جڑا بابے کول جیڑی گل چاہندا سی منوا لیندا تے ابا جی فرماندے سن یار تو اورنگزیب تو ایویں مینوں ہر مولوی نال بڑھا دینا، عجیب نویں نویں فرمائشاں تو وہ کہندے سن نہیں بابا جی میں ساری زندگی گستاخاں چ رہا، کو دل خوش کرن واسطے دو چار باتاں کر دیو۔ میری میں رتا ہمراہ جمعہ پڑھاندا سا تو رفت مصطفیٰ کانفرنس سی 2 روزہ، پیر زبیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، پیر سید حسین الدین شاہ صاحب، قاضی اسرار الحق صاحب مخدوم دادا، وہ بھی مولانا اورنگزیب صاحب، ابا جی سارے سرے تو ایک بہت بڑا جنہوں نے رتے دی کانفرنساں یاد نے، وہ جانتے ہیں کہ کتنا عظیم اجتماع اور کی رونق۔ مولانا اورنگزیب صاحب ابا جی نو کہندے نے بابا جی تساں ہر مولوی نال کوئی نہ کوئی مذاق کیتا ہے، یہ مخدوم زادہ صاحب ہمیشہ تھوڑے کول بچ گئے، اج کو تھوڑا جا انہاں نال شغل، انہاں آکھے یار ساڈا برا ہے، نالے ابو بکر دے سٹیج تے آئے، یار اپنے سٹیج تے آئے، ماڑی گل ہے، تو ایویں پنگا نہ لیا کر ہر بندے نال۔ نہیں بابا جی میں رس ویسا، انہاں آکھیا تو پتر رسی نہیں، میں کچھ کر لینا کام، تو فکر نہ کر۔ اللہ اکبر۔ ان علماء مشائخ بیٹھے، بہت بڑا اجتماع الحمدللہ، لوہر تو بعد پروگرام۔ ابا جی تقریر کردیاں فرمایا راول پنڈی والے ہو، چند دن ہوئے سن قاضی صاحب قبلہ دی بیوی فوت ہوئی سی، ابا جی فرماندے پنڈی والے ہو، اندرا گاندھی دا پرسوں بیان تساں پڑھیا تو تسی بڑے پریشان ہو کہ اندرا گاندھی کہندی ہے میں پاکستان تے حملہ کرنا تے کی، تسی فکر نہ کرو، میں اندرا گاندھی نو پیغام بھیج دیتا ہے، میں اسلامی فوج لے کے تے نعرہ حیدری مار کے تے آ جانا دہلی، تے دہلی تے پاکستان دا جھنڈا لانا ہے، تین پکڑ کے تیرا نکاح میں قاضی اسرار الحق نال پڑھا دیں۔ قاضی صاحب استغفر اللہ، اے رنگزیب پٹی پڑھائی ہونی ہے، انہوں پتہ سی بھائی اس طرح میرے نال کدی مذاق نہیں کیتا، تے قاضی صاحب کہندے نے استغفر اللہ۔ ابا جی سپیکر چھوڑ کے تے قاضی صاحب دے نیڑے جا کے کہندے تو براں ہے تے نواں رنڈا ہوئے ہیں، تے میں تیرے تے رحم آیا تے تاں آکھیا ابا میں قاضی نال نکاح پڑھا سا، تو نہ پڑھایا، کڑی بڑی سونی ہے، میں آپ پڑھا لے۔ وہ فرمان لگے کسی کراڑی نو مسلمان کر کے تے اودے نال نکاح پڑھانا کوئی معمولی ثواب ہے؟ میں چاہنا تو براں یار کڑی بھی تن سوادی مل جائے، ثواب بھی تو کٹے، جے تو نہ چاہتا میں آپ پڑھا لے سا۔ یہ وہ لوگ سن کہ جو محفل نو زعفران بنا دیندے سن۔
سچی بات ہے انہاں زندگیاں حضور دی محبت وچ گزاریاں اج جان تو بعد انہاں دی یاد باقی ہے میں مبارکباد میں کافی دنوں تو بہت علیل سا میری طبیعت ٹھیک نہیں اور تیسرا چوتھا دن ہے میں بخار چ مبتلا ہاں میرا ایک دوست ہے لاہور تے انہیں بڑا دوست بھی بڑے عجیب ہوندے نے یار انہیں آکھیا جی میں تھوڑی دعوت کرنا چاہنا میرے گھر آ کے کھانا کھا جو دعا کر جو میں کہ یار کو کھانا مندرے ہوندا کہ گجرخان ہوندا میں کہ لاہور ہن روٹی کھان واسطے بندہ جاوے انہیں آکھیا نہیں جی میں شوق ہے مہربانی کرو دوست بھی میرا بڑا پیارا ہے عقیدت مند ہے بہت زیادہ عقیدت مند ہے وہ حضرت محدث عبدالوی رحمۃ اللہ علیہ دے بیٹے پیر نور المصطفیٰ رضوی صاحب دا مرید بھی ہے انہوں کا بھی دیوانہ ہے میرا بھی دیوانہ ہے انہیں پیر صاحب نو آکھیا با نہیں مندے تسی آکھو پیر صاحب میں نے فون کیتا با خانقاہ تے تقریر واسطے آ گئے سونا خانقاہ تو ہو گئے گھنٹے 1.5 گھنٹے کا سفر ہے لاہور تو یہ بڑی شوق رکھتے ہیں میں کہ چلو ٹھیک ہے اسی اتھے چلے گئے میرے عزیز بھی نال چل پے خیر دعوت انہیں بڑے اہتمام نال کی پکائی کوئی جلسہ نہیں کوئی محفل نہیں کھانے دے دوران ہی جڑی باتاں ہوندی رہیاں ہچکیاں شروع ہو گئیاں چیخاں شروع ہو گئیاں حضور دی محبت دیاں باتاں ساڈے کول ہی تے وہ ہے اور ساڈے کول ہے ہی کوئی میرے عزیز کہنے لگے کہ لاہور آیا تے رضوی صاحب دے مزار تے نہ جائیے تے یہ بڑی بے وفائی ہے تے فارغ ہو کے رضوی صاحب دے مزار تے اسی فارغ ہو کے رضوی صاحب دے مزار تے چلے گئے ہیں اتھے حاضری دیتی سعد رضوی صاحب نال ملاقات ہوئی علماء نال ملاقاتاں ہوئیاں کہنے لگے لاہور اور داتا صاحب نہ جائیے یہ بھی بڑی ماڑی گل ہے رضوی صاحب دے مزار تو پھر داتا صاحب گئے مغرب اساں داتا صاحب پڑھی مغرب دے نال ہی دھند شروع ہو گئی میرے عزیز نے انہاں موبائل تے لکھیا موٹر وے بے موبائل سن موٹر وے تے چاڑ دے گا اسی پنڈی پہنچ جان گے موٹر وے دے نال اسلام آباد نہ لکھیا لاہوروں نکلو نہ تے پہلا موٹر وے آندا سیالکوٹ دا ادو دھند نظر آوے کچھ نہ وہ گڈی ساڑی چڑھ گئی سیالکوٹ اتری 40 کلومیٹر 50 کلومیٹر تو بعد نہ اگے بورڈ آیا تے یا گل صاحب نے نہ آکے حضرت صاحب بھول پہ اسی تے سیالکوٹ جا رہے ہوں کو رستہ تلاش کرو جی مرید کے دا ایک بورڈ آیا وہ کسے دیہات چو گزار کے بہرحال 7 بجے اسی لاہوروں چلے تے 3 بجے صبح اسی پنڈی پہنچے اس سفر نے تے مینوں توڑ کے رکھ دیتا آنیا بخار شروع ہو گیا لیکن اے کہ داتا صاحب دی حاضری ہوگی بزرگاں دی حاضریاں ہوگی تو میں سارے پروگرام کینسل کر دیتے ماشاءاللہ عظمت صحابہ کرام و زمان آل بیت عظام